اس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، یعنی وہ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے، یعنی نورانیت اللہ رب العزت ان کے چہروں پر لا کر کھڑی کر دیں گے اور ان کے چہرے اللہ تعالیٰ نورانی کر دیں گے، اور کچھ چہروں پر ظلمت، اندھیرا اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، مرجھائے ہوئے ہوں گے وہ چہرے، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے وہ مسکراتے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور نور برس رہا ہوگا ان کے چہروں سے، اور جو ظاہر ہے گناہ گار لوگ ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے اور مرجھائے ہوئے ہوں گے، پریشانی کا عالم ہوگا اور نورانیت ان کے چہرے پر بالکل بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جو تم کفر کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، یعنی وہی تفرقہ بازی اور وہی فساد اور پھر وہی کفریہ چیزیں اور نام مسلمانوں کا آج کل بھی ویسے یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم مسلمان صرف نام لے پائیں، صرف نام کے مسلمان ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والی باتیں اور مسلمانوں والے کام ہمارے اندر بہت ہی کم ہے، اور تفسیر کا گزر چکی ہے کہ کیسے انسان ایمان لانے کے بعد کافر ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ظاہرہ جنت میں اللہ کی رحمت کے ہی باغ ہیں وہ سارے کے سارے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو صحت کے ساتھ یعنی صحیح صحیح پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرتا، مطلب عالم دنیا، اس دنیا کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ہاں جو یہ سزا اور جزا کا یہ تعلق ہے یہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، جیسے وہ اعمال کر کے لائے گا ویسا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو چلاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ یہ دیکھیں نا قدرت کے کرشمے دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے یعنی عقل میں نہیں آتی، جیسے آسمان کو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ کوئی ستون نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں سے یہ بنا ہوا ہے، کبھی اس کا رنگ نہیں خراب ہوا، کبھی اس کے اندر دراڑ نہیں آئی، اور کبھی اس کے اندر کوئی بندہ خرابی نہیں نکال سکتا۔ اسی طرح زمین کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو مسخر کیا ہے لوگوں کے لیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور سمندروں کا نظام دیکھیں، آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہو کراچی کے اندر وہاں سے نظارہ نظر آتا ہے کہ زمین سطح زمین سے سمندر بلندیوں پر ہے، کتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے پانی کھڑا کیا اور کیسے کھڑا کیا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ پانی بغیر کسی دیوار کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے زمین سے اونچا کھڑا ہے۔ یوں دیکھتے ہیں جیسے اس طرف چلے جائیں پہاڑوں کے پاس تو انسان دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کھڑے ہیں، اور یہاں چلے جائیں آپ سمندر کے ارد گرد تو دیکھتے ہیں ایسے کہ پانی جیسے پہاڑ کھڑے ہیں ایسے کھڑا ہے سطح زمین سے، یعنی یہ اونچا ہے سمندر، آپ نے دیکھا ہوگا شاید براہ راست نظارہ۔ جب میں نے دیکھا تو واقعی اللہ کی قدرت کا وہ کرشمہ نظر آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کو کھڑا کیا، اور یہ بھی نہیں کہ ایک جگہ سکوت کر کے کھڑا ہو، برف ہو یا کچھ، وہ باقاعدہ اس کے اندر لہریں اور ہلنا جلنا اور کنارے سے باہر آنا پانی پھر اندر چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یہ سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ ہی اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع اور یعنی اس کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ایمان والو جتنی امتیں جتنی قومیں یعنی جتنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئی، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ان سب میں سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فضائل کو بیان کر رہی ہے کہ جتنی قومیں اور جتنے قبائل جتنے اللہ تعالیٰ نے امتیں پیدا کی ہیں تم سب سے بہتر ہو، اور کیوں نہ ہم سب سے بہتر ہوں کہ ہمارے نبی سب سے بہتر ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو افضل قرار دیا گیا، اور اس امت کے جو فضائل اللہ رب العزت نے
قرآن و حدیث کے اندر جو بیان کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، وہ کسی اور امت کے نہیں ہیں۔ یعنی ان کا تھوڑا سا عمل اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اتنا کر دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک جیسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اس امت کے لیے ہے کہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت 10 نیکیوں کے ثواب دیتے ہیں۔ فرمایا جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکی، 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے 10 روپے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی 10 کرتا ہے تو 100 روپے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں جو نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جو ایک گناہ لے کے آئے گا فلا مثلھا، تو اس کے لیے اتنا ہی جتنا وہ کرے گا، اس میں زیادتی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلی امتوں کے ساتھ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ سارے نبیوں کو دیکھا، سارے نبیوں کی امتوں کو میں نے دیکھا، کسی کے ساتھ 2 امتی ہیں، کسی کے ساتھ 3 ہیں، کسی کے ساتھ 4 ہیں، کسی کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں۔ تو آخر میں مجھے ایک جماعت نظر آئی کہ بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر۔ میں نے پوچھا یہ کس کی امت ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ تو میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے؟ فرمایا اپنے دائیں طرف دیکھو۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جب دائیں طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا مجمع تھا، ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ آپ کی امت، یہ میری امت ہے؟ مجھ سے کہا گیا ہاں یہ آپ کی امت ہے۔ فرمایا اچھا اس کی بخشش کا کیا سلسلہ ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ 70,000 آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کچھ زیادتی کر دی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ، یعنی ان 70 میں سے 70,000 میں سے ہر شخص کے ساتھ 70,000 بندہ اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی 70,000 جتنے بھی بندے ہیں ان ہر انسانوں کے ہر بندے کے ساتھ، یعنی یہ 70,000 کی تعداد ہے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک حدیث میں نہیں ہے، مسند احمد میں ہے، بخاری شریف میں ہے، اس کے بعد مسلم میں ہے، 3 4 جگہوں پر یہ حدیث ذکر ہے، مختلف راویوں سے ذکر ہے یہ۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے کہا کچھ اور زیادتی کی جائے، تو اللہ نے کہا کہ زیادتی کر دی گئی۔ یہ حضرت عمر نے پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے فضیلت یہ ہے کہ مجھے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرنے کا اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ سے زیادتی کا نہیں کہا کہ اس میں زیادتی کی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا۔ تو پوچھا پھر حضرت عمر نے کہ کتنی زیادتی کی ہے اس میں؟ یعنی یہ 70,000 لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا کہ ان 70,000 کے ساتھ جتنے شخص ہیں ہر شخص کے ساتھ 70,000 کو کی بخشش کی جائے گی۔ پھر فرمایا پھر آپ نے اور کہہ دینا تھا تھوڑا سا کہ آپ کی امت بہت زیادہ ہوگی۔ فرمایا کہ میں نے کہا تھا، پھر اللہ رب العزت نے ان 70,000 کے ساتھ بھی 70,000 کا وعدہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ آپ نے اور زیادتی کہنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ سے اور زیادتی کا کہا تو اللہ نے یوں ہاتھ پھیلا کر اپنے فرمایا کہ اتنے اور بندوں کو میں بغیر حساب کتاب آپ کی امت میں سے جنت میں داخل کرنا۔ یعنی اتنے اللہ کے ہاتھ، اور یہ کتنے بندے ہیں۔ وہاں حضرت ابو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ابو عکاشہ آپ شامل ہو گئے ہیں۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سبقت ابو عکاشہ لے گئے، لیکن پیچھے جو جو دعائیں مانگتا جائے گا اللہ رب العزت قبول فرماتا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اور جتنے بھی ہم امتی ہیں، ہمارے آباء و اجداد، رشتہ دار، اللہ ہم سب کا حشر ان 70,000 لوگوں میں فرمائے۔ یہی کامیابی ہے۔ اور یہ 70,000 کو اگر 70,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے جائیں تو وہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتے اللہ رب العزت کتنا وہ فرماتے ہیں۔ یعنی یہ امت پر رحم ہے، اور یقین جانیے کہ ہمارے اعمال، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم فیل ہو جائیں گے، بس یہی رحمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جدا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ پڑھیا گیا۔ تو یہی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں، وہی کامیاب ہیں۔
ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم. ہاں ان 70,000 لوگوں میں کون ہوں گے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، پیچھے صحابہ اکرام تجسس میں پڑ گئے. وہ کہنے لگے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ کہنے لگے یہ 70,000 صحابہ اکرام ہی ہوں گے، کیونکہ صحابہ اکرام 1,24,000 تو صحابہ اکرام کی تعداد تھی. انہوں نے وہ 70,000 تو صحابہ اکرام ہوں گے جو پہلے جنت میں جائیں گے، پھر وہ لوگوں کے لے کے جائیں گے وہ تابعین ہوں گے، اور پھر وہ لوگوں کے لے کے جائیں گے وہ ائمہ ہوں گے، مجتہدین ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ باتیں آپس میں چل رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پوچھا کہ آپ کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسی تجسس میں تھے کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نتیجے پر پہنچے، یعنی کیا آپ نے سوچا ہے کہ کون کون لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، اسلام پہ مرتے ہیں، یا آپ کے صحابہ ہوں گے، یا اولیاء اللہ ہوں گے بڑے بڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تو جنتی ہیں پہلے سے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری امت کے گناہ گار لوگ ہیں، یہ تو ان کے لیے فضیلت. وہ لوگ تو پہلے سے جنتی ہیں، یہ تو ہمارے لیے خوشخبری ہے امت میں ہونے کا. اور میں کہتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، یہ تو ظاہر میں نہ بھی کہوں تب بھی، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا نبی ہمیں دیا ہے. سب سے بڑا نبی اللہ نے جو ہمیں بخشا ہے، یہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ سب سے بڑا احسان یہی کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب آپ کو دیا، اور اس سے بڑے احسان والی کوئی بات شاید نہیں ہو سکتی. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. یہ دیکھیں ایک فضیلت والی بات، اور کتنا اچھا ہوتا اگر وہ بھی ایمان لے آتے. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.